چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری کی جانب، اور وہ ہے آزاد کشمیر کے انتخابات کے، جس میں تیسرے مرحلے میں بڑا اپسیٹ اب سامنے آ گیا ہے۔ اور ویسے تو اوورآل لیڈ جو ہے وہ نون لیگ کی ہے، لیکن یہاں پہ مسلم کانفرنس کے سربراہ سردار عتیق احمد خان اپنی آبائی نشست نہیں بچا سکے ہیں۔ ایل اے 4 باغ سے سردار ساجد اقبال نے واضح برتری حاصل کر لی ہے، اور انتخابات کے دوران ویسے پیپلز پارٹی کی جانب سے دھاندلی اور بے ضابطگیوں کے الزامات تو عائد کیے جاتے ہی رہے ہیں۔ ایبسلوٹلی ایل اے 14 سے انہوں نے یہ نشست حاصل کی۔ اب اہم سوال یہ ہے کہ نتائج مکمل ہونے کے بعد کیا یہ الزامات سیاسی بیانیے تک محدود رہیں گے، یا انتخابی نتائج کو چیلنج کرنے کے لیے باقاعدہ قانونی راستہ بھی اختیار کیا جائے گا۔ سو دس از دا سچویشن سو فار۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پیپلز پارٹی کے رہنما قادر مندوخیل صاحب۔ قادر صاحب السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ تو جیسے کہ سعدیہ اپنی ابتدائی گفتگو میں یہ کہہ رہی تھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی خواتین رہنماؤں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، اس میں شہلا رضا بھی تھیں، شرمیلا فاروقی بھی تھیں، پلوشہ خان بھی تھیں۔ انہوں نے آزاد کشمیر کے انتخابات میں دھاندلی پر اس دن کو سیاہ دن قرار دیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اتنے کارکنوں کی شہادت کے بعد اس الیکشن کو پرامن کہنا جھوٹ بھی ہے۔ میں چاہوں گا آپ بھی اس پہ تھوڑی سی گفتگو فرما دیجئے۔ جی بالکل، ہم تو پہلے دن سے یہ کریں گے کہ جس طرح جی بی میں ایک پٹواری چیف الیکشن کمشنر بٹھایا تھا، اس طرح آزاد کشمیر بھی ایک پٹواری کو بنا کے، اور جو کہ نام کے ساتھ جسٹس لکھا ہوا ہے، اس نے قانون کی، آئین کی اور الیکشن رولز کی دھجیاں اڑائی۔ یہ شخص ستو پی کے بیٹھا رہتا ہے اور پھر رات میں جا کے کوئی رزلٹ اناؤنس کر لیتے ہیں۔ بھائی یہ کیا مذاق ہے؟ الیکشن رولز ہوتے ہیں، یہاں ترقیاتی کاموں کا اعلان نہیں کر سکتے؟ کہ آپ نے دیکھا نہیں مریم بی بی، پاپا آپ اعلان کر دے، بیٹی آپ اعلان کر دے؟ ایسا ہوتا ہے رولز؟ ایسا ہوتا ہے کہ 10 بسیں جیب میں اور جا کے لو میرپور والو، لو مظفر آباد والو؟ وہ الیکشن پھر وفاقی وزراء سارے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد جا کے وہ روڈوں کا اور یہ سارے اعلانات کر رہے ہیں، تو اور پھر جا کے خون خرابہ جو وہاں پہ پنجاب پولیس لے جا کے سی سی ڈی کے اہلکاروں کو، اور 13 حلقوں کے لیے 16,000 سی سی ڈی کے اہلکار، یہی فورس انہوں نے وہاں پہ بھی استعمال کی ہے جے بی میں، وہی پھر آزاد کشمیر میں کی ہے، وہی فورس کے ذریعے وہ پنجاب میں مخالفین کی قتل عام میں ملوث ہے، 2200 سے زیادہ لوگوں کو قتل کر چکے، عالمی اداروں کی رپورٹ ہے۔ معصوم بچی جو 16 سال کی تھی، ان کو 3 بگٹی بھائیوں کو قتل کر چکا ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ پنجاب پولیس یا سی سی ڈی اتنی طاقتور ہے، تو میری درخواست ہوگی مریم بی بی سے کہ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں امن و امان بڑے خراب ہے، وہاں ذرا بھیج دے، پتہ چل جائے وہ کتنا پانی میں ہے۔ ٹھیک ہے، اور پیپلز پارٹی نے پارلیمنٹ میں بھی حکومت سے تعاون نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیا مراد لی جائے اس سے؟ دیکھیے، میری اگر ذاتی رائے پوچھے، میرے تو پہلے ہی خواہش تھی کہ نون لیگ کے ساتھ دے کے ہم اپنی سیاست جو نا وہ کمزور کر رہے ہیں۔ پنجاب میں پارٹی کمزور ہو رہی ہے نون لیگ کی وجہ سے۔ تو میں تو پچھلی پی ڈی ایف حکومت میں بھی مخالفت کر رہا تھا، آج بھی کروں، اللہ کرے کہ آپ کی خبر درست ہو، لیکن آفیشلی پارٹی کے ذرائع نے اس طرح کوئی خبر ہمیں نہیں دی ہے۔ قادر صاحب ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی حکومت سازی میں تعاون نہیں کرے گی، اس کے حوالے سے اگر آپ ہماری تھوڑی رہنمائی کر دیجئے۔ دیکھیے، اگر پیپلز پارٹی نے، میں اگر کا لفظ استعمال کروں، اگر پیپلز پارٹی نے قانون سازی کے لیے حکومت سے جو نا وہ مدد یا اس کو سپورٹ کرنے چھوڑ دیا ہے، تو پھر کوئی بل بھی پاس نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی تو پہلے ہی انکاری ہے، تو نون لیگ اپنی ممبران کے ذریعے 2/3 میجارٹی کے پاس نہیں، کیسے کریں گے؟ تو یہ اسمبلی کا جو قانون سازی کا کام ہے وہ ٹف ہو کے رہ جائے گا اور کوئی کام نہیں ہوگا۔ تو میں یہ سمجھ لوں کہ اسمبلی جو ہے نا وہ صرف تقریر کے لیے رہ جائے گی، قانون سازی کر نہیں سکیں گے۔ اچھا، اس پریس کانفرنس میں پلوشہ خان صاحبہ بھی تھیں، اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ایک حکومت جب اتحادی پر بمباری کرے تو ہدف ہم نہیں بلکہ بہانہ وفاقی حکومت کو نشانہ بنانا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا، ہم تو پہلے دن سے یہ کر رہے تھے کہ ایک مسلم لیگ نواز ہے، دوسرا مسلم لیگ شہباز ہے، تیسرا مسلم لیگ مریم ہے، اور یہ باتیں تو ہم کرتے تھے، لیکن مریم بی بی نے ایک جلسے میں مانا کہ میم، شین اور نون یہ ساری کٹھے ہیں۔ یہ چچا بھتیجی کا جو ہے نا وہ حکومت کے اختلاف ہے، اور نواز شریف صاحب وہ دکھ گو کہ اس نے شرط لگائی تھی کہ میری بیٹی کو جب تک آپ بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ نہیں بنائیں گے آپ کو ماننے کو تیار نہیں ہوں، میرے سمدھی کو آپ نائب وزیر اعظم نہیں بناؤ گے، میرے بچپن کے دوست خواجہ آصف بامہ بانجی کو آپ وفاقی وزیر نہیں بنائیں گے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، یہ وزیر دفاع
جو کہ ایک بزدل سے کم نہیں ہے. یہ شخص ہندوستان کی جنگ میں کہاں تھا, کس لہر میں نہ رہا تھا. ساری دنیا میں سفارتکاری تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کرے تھے, چاہے وزیر دفاع کی حیثیت سے, وزیر خارجہ کی حیثیت سے, وزیر اطلاع کی حیثیت سے. کراچی میں ایک لڑکا جو کاروباری ہے, جو کہ بزنس کاروباری لوگوں کے ساتھ اور کوئی ہوا ہے, وہ قتل ہو چکا ہے, اس پہ سیاست کرے. بابا آپ ملک کے وزیر دفاع ہو, جا ہندوستان کے ساتھ لڑو, جاؤ افغانستان کے ساتھ, جو کہ کچھ سندھ کو حکومت نے قتل نہیں کی ہے, خدا نہ خواستہ پولیس نے قتل نہیں کی ہے, وہ کاروباری دوستوں نے اس کو قتل کیے. یقیناً آپ مان رہے, یقیناً تفتیش میں کمزوری ہو سکتی ہے, لیکن اس کے اوپر اپنا وزیر دفاع کا ٹانگ اڑانا, میں یہ کہوں گا وزارت دفاع کا یہ بے عزتی ہے, بے حرمتی ہے. اس شخص کو کسی سبزی منڈی, کسی فروٹ منڈی کا اس کا وزیر دفاع کو نہیں بناؤ, وہاں تو بے عزتی نہ کرو کم سے کم. ٹھیک. اور پیپلز پارٹی کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کی جو نئی حکومت ہے اس کی ساکھ زیرو ہے, تو یہ جو صورتحال کی ذمہ دار ہے یہ نون لیگ پر ہونی چاہیے. تو کیا نون لیگ پر اس لیے پیپلز پارٹی کی جانب سے ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے کہ وہ جیت گئی ہے, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس حکومت کی ساکھ زیرو کسی اور وجہ سے؟ دیکھیے مجھے ایک بات بتا دو کہ آپ نے ایک پٹواری کو چیف الیکشن کمیشن بنا کے اور بدماشوں کا ٹھولا پنجاب سے لے جا کے آپ نے غنڈہ گردی, داندلی, سیاسی رشوت, الیکشن رولز کے خلاف ورزی, یہ سارے جو رانا ثناءاللہ کہتے تھے 10 سیٹیں میری جیب میں, اور وہی 10 سیٹیں ان کی جیب سے نکل آئی ہیں. آپ مجھے بتا دو, پشتو میں کہاوت ہے کہ جا نماز پہ تم تو کھڑا کر دو گے مجھے, لیکن نماز کون پڑھائے گا, نماز تو میں نے پڑھا ہے. آپ نے داندلی کے ذریعے اگر مسلم لیگ نون کی حکومت آپ بنا دو گے, وہ چلائے گا کیسے؟ ایکشن کمیٹی پہلے سے احتجاج پہ, پی ٹی آئی پہلے سے احتجاج پہ بائیکاٹ ہے, اور پیپلز پارٹی اور جے یو آئی جو ہے نا وہ مخالفت کرے گی. تو آپ یہ حکومت کشمیر کے اندر بیٹھ کے تو نہیں چلا سکتے ہو, لاہور سے آپ ضرور چلا سکتے ہو وایا زوم جو نا, لیکن اس کے بغیر تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت چلا سکیں گے, نہ ہم اس کو چلانے دیں گے. اچھا, اب دیکھیے جواب الجواب میں نون لیگ کی جانب سے بھی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی آزاد کشمیر میں تو وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہے نا, تو اختیارات بھی ان کے پاس ہیں, اس کے باوجود دھاندلی کا شور سمجھ نہیں آ رہا. دیکھیے جائل کے اس سوال کا میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, جس جائل نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ, اس جائل کو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم تو اس پٹواری چیف الیکشن کمشنر سے بھی بڑی جائل نکلے. جب الیکشن شیڈول اناؤنس ہو جاتا ہے تو نگران حکومت ہو یا کشمیر کے اندر جو موجودہ سیٹ اپ ہوتا ہے وہ ڈس فنکشنل ہو جاتا ہے, ان کے تمام اختیارات چیف الیکشن کمشنر کے پاس ہو جاتا ہے. کیا ریاست آزاد کشمیر کا صدر کے اوپر عملہ ہو جائے اور پیپلز پارٹی کی حکومت وہاں اتنی بے بس ہو کہ وہ ایف آئی آر بھی نہ کٹا سکے ہو, تو آپ اندازہ لگا لو کہ اختیار اس کے پاس ہے کہ نہیں ہو, کہ جب تک چیف الیکشن کمشنر آخری رزلٹ تک جو ہے نا اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں, اس سے پہلے نہیں. یعنی وہ کبھی جب تک چیف الیکشن کمشنر ڈائریکشن نہیں دے, آئی جی یا جو موجودہ وزیر اعظم ہے وہ نہیں کر سکتا ہے. تو اس سے زیادہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. تو میرے طرف اور اب آسما بخاری نے پیپلز پارٹی کی خواتین رہنماؤں کی پریس کانفرنس کے بعد ٹویٹ کیا ہے کہ میرے مقابلے میں 3 خواتین کو بھیجا گیا ہے, وہ اس صوبے کی بات کر رہی ہیں جس سے میر رضا کیس کی 2 نمبری سنبھالی نہیں جا رہی ہے. کیا کہیں گے اس تنقید پر؟ میر رضا کا میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ ایک بزنس مین ہے, ان کے کوئی لین دین کا حساب ہے, اور پہلے یہ کیس خودکشی کی طرف جا رہا تھا, اب یقیناً قتل, میں بھی قانون کے طالب علم, وہ قتل کی طرف جا رہا ہے. تو اس میں سندھ پولیس کا, سندھ حکومت کا کیا لینا دینا ہے؟ ضرور جو انکوائری ہے اس میں کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے ایک انڈیویجول کی طرف سے, تو اس میں سندھ حکومت یا سندھ کا آئی جی جو ہے نا اس کا ذمہ دار نہیں ہے. لیکن آپ عظمیٰ بی بی سی یہ پوچھو, جو آپ کی یہ قاتل پولیس جس کے بارے میں عالمی اداروں نے کہا کہ انہوں نے 2200 سے زیادہ قتل کیے, 2200 سے زیادہ, اور ایک معصوم 16 سال کی بچی جو ماں باپ کی گود میں قتل ہوئی ہے, 3 نوجوان بھگٹی بھائیوں کو دھوکے سے بلا کے قتل کیے, کہ آپ کا اگر یہ پولیس اتنی غیرت مند ہے تو ذرا خیبر پختونخوا اور بلوچستان بھیج دے وہاں دہشت گردوں سے مقابلے کے لیے, تو پھر پتہ چلے گا. قادر, آپ اس حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے, آپ کا بے حد شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.